بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی و سیکریٹری اطلاعات بلوچستان نیشنل پارٹی جناب آغا حسن بلوچ، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین، معتبرین اور بزرگوں کو تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے مرکزی سیکریٹریٹ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. معزز حاضرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے زیر انتظام پروفیسر فاطمہ چنگیزی ایڈوانسڈ کمپیوٹر لیبارٹری کا افتتاح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی متعلقہ شعبے ہی کے وفاقی وزیر جناب آغا حسن بلوچ کے مبارک ہاتھوں سے ہی ہوا ہے. اور آج کے اس افتتاحی تقریب میں میرے حصے میں تنظیم کے قیام، تنظیم کے اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اور اس کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی شامل ہے، تو میں وہ ہاؤس کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. سلائیڈ ہے جی. تو ہمارے پاس جو پہلا سلائیڈ ہے یہ تنظیم کے قیام سے متعلق ہے. تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا قیام سن 1971 میں عمل میں لایا گیا تھا، اور سر یہاں جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ تعلیم بالغہ اور تاج فٹ بال کلب سے ہم نے تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ سن 1971 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم تنظیم کے قیام کے اغراض و مقاصد کی بات کریں تو اس کے قیام کے اغراض و مقاصد میں سے ایک سب سے اہم مقصد جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ انسان دوستی یا بشر دوستی کی بنیاد پر قوموں میں برابری. تنظیم کے قیام کے بعد اب ہم بات کریں گے تنظیم کی سروسز یا تنظیم کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے. تو تنظیم کے شعبہ جات میں سب سے پہلے ہمارے پاس شعبہ تعلیم ہے، اس کے بعد شعبہ سماجی امور، شعبہ صحت، اسپورٹس، ہزارگی اکیڈمی، پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری، اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے تنظیم کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. سر عمران سے گزارش ہے کہ ہمیں تنظیم کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سلائڈ کی طرف لے کر جائیں. معزز حاضرین، تنظیم کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اگر ہم پہلے ڈسکس کرنا چاہیں تو تعمیر نسل نو ہائی اسکولز نیٹ ورک کا قیام ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں بھی بتا چکی ہوں کہ تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا قیام سن 1971 میں عمل میں لایا گیا تھا، لیکن تعمیر نسل نو اسکولز نیٹ ورک کا قیام سن 1985 سے عمل میں لایا گیا ہے. اور اب تک کوئٹہ شہر میں 3 ڈفرینٹ لوکیشنز میں ہمارے 3 برانچز جو ہے وہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور ہمارے تینوں برانچز میں 1415 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہے، اور ہمارے تینوں برانچز میں اکیڈمک اسٹاف کی تعداد 104. اور اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو ہائی اچیورز کے ساتھ ہمارا ریزلٹ ہمیشہ شاندار رہا ہے. تعمیر نسل نو اسکولز نیٹ ورک کے قیام کے بعد اور اس کے برانچز سے اسٹوڈنٹس کی تعداد، اکیڈمک اسٹاف کی تعداد، ریزلٹس کے بعد تنظیم ٹیوشن اکیڈمی کی ہم بات کریں گے کہ ابھی جو آپ نے سر کلاسز کی وزٹ آپ کر چکے ہیں، تو تنظیم ٹیوشن اکیڈمی میں تنظیم کے شعبہ تعلیم ہی کے زیر اہتمام شام کے اوقات میں جماعت ہشتم سے لے کر 12ویں جماعت تک کے ٹیوشن کلاسز اور مختلف کمپیوٹر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. تنظیم کے شعبہ تعلیم کے بعد دوسرا اہم شعبہ آ جاتا ہے سوشل سروسز کا یا فلاحی سماجی امور کا. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سلائڈز میں آپ کچھ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں. تنظیم کے سماجی امور کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مچھ کے سیلاب زدگان اور ہرنائی کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان کی فراہمی، نادار افراد اور شہداء کے خاندان اور طلباء کی مفت تعلیم اور مالی معاونت، پروفیشنل کالجوں میں فیس قیمت میں رعایت، بیمار اور لاوارث افراد کا علاج معالجہ کروانا، گھریلو ناچاقی جیسے مسائل حل کرنا، غریب و بے سہارا افراد کو معاش اور کفالت فراہم کرنا، غریب و لاوارث افراد قوم کی کفن دفن کا انتظام کرنا، اور منشیات کے عادی افراد کا ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں علاج تنظیم کی سوشل سروسز کا حصہ ہیں. شعبہ تعلیم کے بعد سوشل سروسز. اب جو ہے تیسرا ڈپارٹمنٹ جو تنظیم کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہیلتھ سروس یا تنظیم کا شعبہ صحت.
تو آپ اس سلائڈ میں بھی جیسے دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس پکچرز بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم شہید بلڈ بینک کے تحت سال میں 2 مرتبہ بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے. پہلا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہم عاشورہ، اور دوسرا جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے ہمارا، وہ جو ہے چہلے میں امام حسین کے موقع پر ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں. اور ہمیں جو خون کے عطیات موصول ہوتے ہیں وہ تیلیسیمیا کے مریضوں یا پھر پشتونخوا بلڈ بینک کے توسط سے، یا پھر ہم کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کے حوالے یہ خون کے عطیات کرتے ہیں. یہی نہیں، مختلف موقعوں پر یا سال کے مختلف دنوں پر اگر ہمیں جو ہے مختلف ضرورت مند لوگوں کی طرف سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کو بھی ہم خون کے عطیات فراہم کرتے ہیں، جن میں سے ہمارے پاس ایک فی الحال لسٹ موجود ہے جس میں جو ماہ اگست 2022 میں ہم نے جو بلڈ ڈونیشنز دیے ہیں ان کے نام موجود ہیں. شعبہ اسپورٹس میں ہمارے پاس، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کی رغبت، ان کی توجہ مثبت سرگرمیوں کی طرف دلانی چاہیے. ابھی سر باقر یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ میں بات کر رہی تھی. اللہ سر کو سلامت رکھے. سر آپ ہی کی کوآپریشن سے ہمیشہ ہمارے علاقے میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو بہت فروغ حاصل رہا ہے. تھینک یو سر. تنظیم کے شعبہ اسپورٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تنظیم کے شعبہ اسپورٹس میں آل کوئٹہ ابراہیم شہید بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا جاتا ہے، اور ابراہیم شہید باکسنگ کلب بھی اسی سلسلے کی ایک گھڑی ہے ہمارے پاس. شعبہ اسپورٹس کے بعد ہزارگی اکیڈمی تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہزارگی اکیڈمی تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے زیر سرپرستی 30 سے زائد کتابوں کی اشاعت اور اس کے علاوہ مختلف ماہ نامے اور روز ناموں کی اشاعت بھی ہوتی رہی ہے. ان میں سے کچھ میگزینز کے نام جو میں لینا چاہوں گی، ان میں روز نامہ فکر و ادب ہے، اور ماہ نامہ ذوالفقار جو 3 زبانوں میں شائع ہوتا تھا. اس کے علاوہ ماہ نامہ تنظیم، سیبی، چل دختران اور دیدگاہ نسل نو شامل ہیں. اچھا، اگر ہم بات کر رہے ہیں ہزارگی اکیڈمی کی، جہاں بکس کی پبلشنگ کی بات ہو رہی ہے، میگزین ہے، ماہ نامہ، روز نامہ، ان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو تنظیم کی جانب سے ایک اور سنگ میل اگر اس کا میں ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. وہ ہے پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری، جو اس وقت تنظیم کے مرکزی سیکریٹریٹ میں موجود ہے، اور غالباً سر آپ اس کا دورہ کر کے بھی آئے ہیں. تو پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری کے اوقات کار صبح 9:30 بجے سے رات 10 بجے تک ہے، اور اسی پروفیسر ناظر حسین ڈیجیٹل لائبریری ہی کی جانب سے سال 2021 میں 16 اور 17 اکتوبر کو تنظیم میگا بک فیئر کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جسے کتب بینی اور علم دوست افراد نے نہایت ہی کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. تھینک یو سر عمران. اب نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم جائیں گے. شعبہ تعلیم، شعبہ سوشل سروسز، صحت، اسپورٹس، ہزارگی اکیڈمی. اب ان کے بعد جو سب سے آخری ہمارا شعبہ ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے مہمان خاص جناب آغا حسن بلوچ سے ہے، شعبہ آئی ٹی کا ہے. یہ پریزنٹیشن سر تیار کرتے ہوئے خاص کر جب میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی تو اس میں سر اس سے پہلے ہم کیا کرتے آ رہے تھے، ابھی کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے آگے کی کیا پلاننگز ہے جو ہم اس شعبے کے توسط سے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میں ہاؤس کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. تنظیم کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں نیف ٹیک کے توسط سے ہم جو ہے وہ بیوٹیشن تھیراپی کی کلاسز، اس کے علاوہ نیف ٹیک ہی کے توسط سے ہم بچے اور بچیوں کے لیے کمپیوٹر اپلیکیشن اور گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کروا رہے ہیں، اور مزید پروگرامنگ لینگویجز میں ہم جاوا، C++ اور C# کے بھی کورسز کروا رہے ہیں. اچھا، یہاں ایک امپورٹنٹ سوال جب یہ پریزنٹیشن میں تیار کر رہی تھی میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہو کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بیوٹیشن تھیراپی کا کیا کام، جو میں نے اسے تو یہ تھا، یہ جب پریزنٹیشن میں تیار کر رہی تھی سر تو اس میں بیوٹیشن تھیراپی میں ابھی ہائیڈرا فیشل کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا ہی استعمال ہو رہا ہے. اس وجہ سے بیوٹیشن تھیراپی کو بھی میں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہی حصہ بنایا ہے. معزز حاضرین، اس بات سے میں بخوبی واقف ہوں کہ آج کی اس پریزنٹیشن میں میرے پاس یا میرے سامنے جو آڈینس موجود ہے سب باشعور اور شعور یافتہ افراد ہیں.
لہٰذا مجھے اپنی باتیں سمجھانے میں شاید زیادہ محنت یا تگودو نہ کرنی پڑے. شعبہ آئی ٹی، شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ میں اس وقت کسی پروونشل منسٹر سے نہیں، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مخاطب ہوں. سر، میں بات کرنا چاہوں گی ٹیکنالوجی میں ہونے والے ایڈوانسمنٹس کے حوالے سے. ایک دور تھا جب ہم 2G کی بات کرتے تھے، پھر 3G آیا، 4G 5G میں بھی سے ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہے کہ شاید 6G یا 7G بھی آیا ہو، شاید ہمیں پتہ نہ ہو. سر، اگر ہم انٹرنیٹ اسپیڈ کی بات کریں، بینڈ وڈتھ کی بات کریں یا اس کے علاوہ اسٹوریج ڈیوائسز کی بات کریں، تو آج کل کے دور میں اسٹوریج ڈیوائسز کے فزیکل سائز جتنے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اسٹوریج کیپیسٹی اتنی ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. میرے اس بات سے یہاں آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد، جن میں سر عمران ہے، سر ارسلان ہے، سر غضنفر ہے، یا باقی ایسے ہاؤس ممبرز جو یہاں موجود ہیں، شاید وہ بھی اتفاق کریں. معزز حاضرین، میں بات کرنا چاہوں گی انٹرنیٹ کی دنیا سے بھی آگے ایک ایسے دنیا کی جسے ہم میٹاورس کہتے ہیں. میٹاورس یعنی ورچوئل ورلڈ، جس میں ہم ورچولی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کر شاپنگ کر سکتے ہیں، ای کامرس کر سکتے ہیں، ورچولی کنیکٹ ہو کر اپنی اسٹڈیز آگے لے جا سکتے ہیں. میں بات کرنا چاہوں گی بلاک چین ٹیکنالوجی کی، کرپٹو کرنسی کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بایو انفارمیٹکس یا پھر ڈیٹا سائنسز کی. تو سر، ان تمام ایڈوانسمنٹس کے حصول کے لیے ہمیں ایک ایڈوانس کمپیوٹر لیب کی ضرورت ہے. ایک ایڈوانس کمپیوٹر لیب میں جہاں ہمیں ایکسپیرینس لیب ٹیکنیشین یا انچارج کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں اسٹیبل الیکٹریسٹی اینڈ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، تو وہی ہمیں اپ ٹو ڈیٹ پی سیز یا کمپیوٹر سسٹمز کی بھی ضرورت ہے. متاسفانہ میں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ابھی ہمارے تعمیر نسلوں اسکولز نیٹ ورک کے تینوں برانچز میں جو کمپیوٹر سسٹمز ہے وہ کور i3 ہے، جبکہ مارکیٹ میں جو اپ ٹو ڈیٹ سسٹم چل رہے ہیں وہ ہے کور i13. تو اب یہ ڈفرینس آپ کو خود بخوبی اندازہ ہوگا کہ کور i13 سے کور i3 تک کا ڈفرینس کتنا ہے اور ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کتنے پیچھے ہیں. سر، بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرح ہم بھی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ پڑھے گا بلوچستان تو بڑھے گا پاکستان. میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے توسط سے، آپ کی فیڈرل منسٹری کے توسط سے سر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے تینوں برانچز کو اپ ٹو ڈیٹ پی سیز فراہم کی جائیں. اس کے علاوہ سر، ایڈوانس پروجیکٹنگ سسٹم وتھ ہائی ٹیک اسپیکرز ہمیں فراہم کیے جائیں، انٹریکٹیو وائٹ بورڈز اور لیزر یا انک جیٹ پرنٹرز کے ساتھ ساتھ پلاٹرز بھی فراہم کیے جائیں، تاکہ ان تمام ٹیکنالوجیز اور ایڈوانس کمپیوٹر لیب کی موجودگی میں ہم ای کامرس، بلاک چین، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس اور مزید ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز کے کورسز یہاں پر کروا سکیں. میری آج کی پریزنٹیشن یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میم، آپ کا بہت بہت شکریہ.